بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رمضان کیا ہے، میری سب سے پہلی کتاب ہے۔ یہ سن 1969 میں پہلی بار چھپی تھی اور اس پر حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ محتمم دارالعلوم دیوبند کا مقدمہ بھی تھا۔ اس کے بعد کچھ عرصے بعد یہ پھر ہندی میں بھی چھپی۔ اس کے بعد پھر اس کے مختلف ایڈیشن آتے رہے۔ پھر بہت سے اضافوں کے بعد یہ نسخہ آیا۔ یہ بھی کافی مقبول ہوا، بہت عمدہ کتابت کرائی گئی تھی۔ اس کے بعد پھر یہ آخری ایڈیشن جو اس وقت آیا ہے وہ یہ ہے۔ اس میں بہت سے اضافات بھی ہیں اور بہت سی وہ بحثیں ہیں جو اس سے پہلے میں شامل نہیں تھیں۔ اس کتاب میں رمضان المبارک سے متعلق فضائل اور عتاب دونوں چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ پھر فضائل بھی ہیں اور مسائل بھی ہیں، احکام بھی ہیں، حکمتیں بھی ہیں۔ روزے رکھنے کے کیا فائدے ہیں، نہ رکھنے کے کیا نقصانات ہیں، طبی لحاظ سے کیا افادیت ہے، اس کی تاریخ، ماہ رمضان کی اہمیت۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی اہمیت پر جو رمضان شروع ہونے سے بھی پہلے شعبان کی آخری تاریخوں میں تقریریں فرمائیں، لوگوں کو ترغیب دلائی، اس کا بیان بھی ہے۔ پھر اسی میں ضمناً توبہ کا طریقہ، چونکہ رمضان المبارک عبادتوں کا مہینہ ہے اور گویا آدمی ایک نئی زندگی کی شروعات کا فیصلہ کرتا ہے، اس وجہ سے سابقہ زندگی کے گناہوں سے توبہ کرنا ضروری ہے، اس لیے اس میں توبہ کا تفصیل سے طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر رمضان اور قرآن کا باہمی تعلق کیا ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ روزہ کسے کہتے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، کب فرض ہوا، عاشوراء کا روزہ جو سب سے پہلے واجب ہوا تھا، پھر اس کے بعد اس کی وجوب واجب ہونا ختم کر دیا گیا، وجوب ختم کر کے وہ نفل رہ گیا اور رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے۔ یہ کس مہینے میں کس تاریخ کو فرض ہوئے، روزے کے فضائل کیا ہیں، اس میں روزے میں مسواک کرنے کی کیا حقیقت ہے۔ پھر ضمناً کئی بحثیں آئی ہیں، مثلا روزے کی خیر و برکت اس مہینے میں ہوتی ہے، برکت کسے کہتے ہیں، روزے کے دینی فائدے، روزے کے جسمانی فائدے، دعا کے متعلق ضروری بحثیں بہت تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، سحری کا بیان، افطار کا بیان، جن باتوں میں کوئی حرج نہیں ہے ان کی تفصیلات، جو باتیں روزے میں مکروہ ہیں ان کا بیان، قضا کے مسئلے، کفارہ کی صورت میں لازم آتا ہے۔ پھر نفل روزوں کا بہت تفصیل سے بیان ہے اس میں، محرم کے روزے، ذی الحجہ کے مہینے کے روزے، ششعید کے روزے، شب برات کے روزے، ہر مہینے میں 3 روزے، پیر اور جمعرات کے روزے، صوم داؤدی کا بیان، یہ تمام چیزیں۔ پھر نفل روزوں کے احکام، اسی طرح سے تراویح کا بیان، اس کے احکام، اس کی فضیلت، اہمیت، اس کے سلسلے کی دعا۔ پھر اعتکاف کا بیان ہے، وہ بھی کافی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد چونکہ فوراً ہی عشرہ اخیرہ کا ایک اہم عمل جو رمضان المبارک سے ہی تعلق رکھتا ہے وہ شب قدر ہے، اس کی تفصیلات۔ پھر چاند دیکھ کر ہی عبادت، خاص طور پر روزہ شروع کیا جاتا ہے، چاند دیکھ کر ہی عید ہوتی ہے، تو چاند کے متعلق اس کی مصلحت، اس کی اہمیت، چاند کی اہمیت کیوں ہے، چاند کے اور سورج کے حساب سے جو تاریخیں ہوتی ہیں اس کا فرق کیا ہے، فرق کے نتیجے میں کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ پھر چاند کے ثبوت کے بارے میں کون کون سی خبریں معتبر ہیں، کون سی نہیں ہیں، مختصر سا بیان اس بات کا بھی آیا ہے۔ پھر عید کے متعلق، نماز عید کے متعلق، نماز عید کا طریقہ، صدقہ فطر کا بیان، کن لوگوں کو دے سکتے ہیں، کن کو نہیں دے سکتی ہیں، اس کے سارے ضروری چیزیں وہ سب بیان کی گئی ہیں۔ پھر بالکل اخیر میں رمضان المبارک کا اثر ہماری عام زندگی پر کیا ہونا چاہیے، اس کی دعوت دی گئی ہے کہ رمضان المبارک میں جو تقویٰ اور طہارت کی ہم نے ٹریننگ حاصل کی ہے وہ خدا نخواستہ رمضان ختم ہونے کے بعد غفلت نہ ہو جائے، اس سلسلے میں جو ضروری وضاحتیں ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ غرض یہ کہ رمضان المبارک کے موضوع پر، روزے کے احکام پر
یہ ایک جامع کتاب ہے۔ چنانچہ اللہ کا شکر ہے کہ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں ہمیں جیسا کہ اطلاعات ملی ہیں اس کو بہت پسند کیا گیا ہے۔ اس کا ہندی ترجمہ تو آپ نے ابھی دیکھا ہی ہے، اس کے انگریزی ترجمہ بھی ہوا ہے، ابھی چھپنے کی نوبت نہیں آئی ہے، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔